الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حج اللہ تعالی کے عائد کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ اللہ نے جس کو بھی استطاعت عطا کی ہے اسے حج کرنا چاہیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرض تو فرمایا اور اس کی اہمیت کے پیش نظر یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی شخص استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے، عملی طور پر حج سے انکار کرے، زبانی طور پر حج سے انکار کرے، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی ایسی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ایسی ناراضگی کا اظہار کیا ہے جس میں تعلق ختم کرنے کی بات آتی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے اس کے گھر کا حج کرنا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب لوگوں میں تو سبھی لوگ آ گئے، امیر ہو غریب ہو سب آ گئے، اور ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ آدمی جان لگا سکتا ہے لیکن مال وہی لگائے گا جس کے پاس مال ہوگا۔ اب جس کے پاس مال نہ ہو اور اس پر بھی حج فرض کر دیا جاتا تو یہ تکلیف مالا یطاق ہوتا، یعنی اللہ نے ایسا فرض عائد کر دیا جس کا پورا کرنا اس کے بس میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ آگے فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، حج لوگوں میں سے ان پر فرض ہے جو اللہ کے گھر تک جانے کی طاقت رکھتے ہو، اور اس کے آگے فرمایا ومن کفر، جو حج نہ کرے استطاعت ہونے کے باوجود تو وہ سن لے اللہ تمام عالم سے بے نیاز۔ یہ وہ جملہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بے نیازی بتاتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جو آدمی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اللہ اس سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے۔ ظاہر بات اگر اللہ نے ہم سے تعلق ختم کر لیا تو یہ تو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی و بربادی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی اسی منشا کو بیان کرنے کے لیے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ پاک نے استطاعت عطا کی اور اس نے حج نہیں کیا تو پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جب کسی سے تعلق ختم کر لیتے ہیں اور پھر کبھی کوئی اس کا تذکرہ کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یار اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سر سے گرا بال پھر وہ گٹر میں جائے کہ سڑک پر رہے، آدمی کو اس کی پرواہ نہیں رہتی۔ اللہ نے بھی استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے سے اپنے تعلق کے ختم ہونے کا کرنے کا اظہار کیا ہے۔
ایک حدیث میں تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو استطاعت عطا کی ہے اسے چاہیے کہ ہر 5 سال میں ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، ہر 5 سال میں ایک مرتبہ۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ ابھی جو پالیسی بنی ہے حج کی، سعودی گورنمنٹ کی، اور اسی پالیسی کو لے کر انڈیا گورنمنٹ نے بنایا، وہ یہ کہ آدمی کو 5 سال میں ایک مرتبہ حج کا ویزا ملے گا۔ کسی نے حج کر لیا، اب اگر وہ حج کرنے دوبارہ جانا چاہتا ہے تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے، اس کو 5 سال میں ایک مرتبہ ویزا ملے گا۔ اور وہ بھی اسی حدیث کی وجہ سے غالباً کہ اللہ نے جس کو استطاعت عطا کی ہے اسے اللہ کی بارگاہ میں 5 سال میں ایک مرتبہ حاضری دینا چاہیے۔ اب وہ حاضری حج کے عنوان سے ہو یا عمرے کے عنوان سے ہو، لیکن 5 سال میں ایک مرتبہ جانا چاہیے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ میں نے پیچھے بتایا تھا پچھلے دنوں میں کہ نماز اور روزہ ایسی عبادت ہے اس میں مال نہیں لگتا، یہی وجہ ہے کہ یہ غریب پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، لیکن زکوٰۃ مال والوں پر فرض ہے، حج مال والوں پر فرض ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو جانی اور مالی طاقت کا مجموعہ ہے کہ ہم کو اس عبادت میں اپنی جان بھی لگانی پڑتی ہے، مال بھی لگانا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ انہی لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس جان کے ساتھ مال بھی ہے، سب پر نہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی عطا و بخشش ہے کہ اللہ نے کسی کو اگر استطاعت عطا کی ہے، مال دیا ہے، تو یہ اس کی عطا و بخشش ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ حج عمرے کے لیے اللہ کے در پر، اللہ کے رسول کے در پر حاضری کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن مال نہیں ہوتا تو نہ وہ حج پہ جا پاتے ہیں نہ عمرہ کر پاتے۔ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو جا رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو نوازا ہے، یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، میرا آپ کا کسی کا کمال نہیں ہے۔ مال والے بھی رہ جاتے، تندرست توانا لوگ بھی رہ جاتے، جوان فربا لوگ بھی رہ جاتے۔ اللہ ایسے لوگوں کو بلا لیتا ہے کہ جو پیسہ جوڑ کر کے حج کا خرچہ جمع کرتے، عمرے کا خرچہ جمع کرتے، ایسے لوگوں کو بلا لیتا ہے جو بیچارے عمر کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، ضعیف اور کمزور ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے کسی کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں، اکیلے جا بھی نہیں سکتے اور اکیلے حج عمرے کا عمل کر بھی نہیں سکتے۔ اس لیے یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا و بخشش ہے۔ ہمیں اللہ نے بلایا ہے، اور کس عبادت کے لیے بلایا ہے؟ حج کے لیے۔ حج ہے کیا؟ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے ماضی میں جو گزرے ان کی کوئی عبادت تھی، کوئی عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ نے ایسی عبادتوں کو اور مقبول اعمال کو اور پسندیدہ بندوں کے اعمال کو اکٹھا کر کے اس کو حج کا نام دے دیا۔ آپ اگر حج کے اعمال پر غور کرو گے، حج تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے جنت سے نکالا، آسمان سے زمین پر اتارا، سری لنکا میں کسی پہاڑی پر اترے، ان کے قدموں کے نشانات آج بھی وہاں پر ہیں۔ مائی حوا کو جدہ میں اتارا اور اس مقام پر اتارا، اسی لیے اس شہر کا نام جدہ ہے۔ جدہ کے معنی دادی کے آتے،
جدہ کے معنی نانی کے آتے. اب ظاہر بات ہے کہ حضرت مائی حوا، دادی بھی کہہ لیجیے نانی بھی کہہ لیجیے، اس مقام پر اتارا. اس شہر کا نام جدہ ہے اور آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا تھا اور آسمان سے زمین پر اتارا تھا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 40 سال تک حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھا کر کے آسمان کو نہیں دیکھا. اتنی ندامت اور شرمندگی تھی کہ 40 سال تک سر اٹھا کر آسمان نہیں دیکھا تھا، سر جھکا کر کے رکھا تھا. اور اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے کہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے رونے پر ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں تنہا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے رونے پر ان کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے وہ رکھ دیے جائیں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسوؤں کا پلڑا جھک جائے گا. پھر وہ چلے سری لنکا سے، اور علماء لکھتے ہیں کہ میدان عرفات میں مائی حوا سے ملاقات ہوئی تھی. عرفہ کے معنی جاننے کے، پہچاننے کے آتے ہیں. اس مقام پر دونوں کی ملاقات ہوئی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پہچانا، تو اس جگہ کا نام عرفات ہے. اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مقام تک پہنچایا. کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 حج پیدل کیے. پہلا حج تو ہندوستان سے پیدل چل کے گئے تھے، پیدل چل کر کے گئے تھے. ایسے 40 حج پیدل کیے. تو حج تو اس زمانے سے چلا آ رہا ہے، اس زمانے سے چلا آ رہا ہے. تو حج میں جو اعمال ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ مقبول، محبوب، پسندیدہ بندوں کے مقبول اعمال ہیں جسے اللہ نے حج میں جمع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا گھر اتارا، وہ گھر رہا، پھر طوفان نوح میں اٹھا لیا، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے گھر کی تعمیر کروائی. باپ بیٹے حضرت ابراہیم و اسماعیل نے مل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی. حج کا تعلق حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان چاروں شخصیات کے اعمال کا مجموعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ملک عراق کے رہنے والے، مقام ارد کے. حالات کچھ اس طرح کے بنے کہ ان کی پیدائش ہوئی تھی ایسے گھرانے میں جو بت بناتے بھی تھے، بت بیچتے بھی تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بچپن سے ہی وہ خوبی عطا کی تھی اور وہ صلاحیتیں دی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کام سے مانوس نہیں تھے. اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو عصمت عطا کرتا ہے، عصمت. اور انبیاء کرام کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے عصمت انبیاء کا، کہ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو چنا. یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے، اللہ نے ان کو چنا. تو اللہ نے ان کو جب نبوت اور رسالت کے لیے چنا
تو بچپن سے ہی اللہ پاک ان کو اس طرح محفوظ رکھتا ہے کہ یہ نافرمانی کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. آپ میرے لفظ پہ غور کرو، کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے. اگر ایسے افراد جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا اور انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی نافرمانی ہو یا سماج میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہو، تو یہ اللہ کے انتخاب پر زد پڑے گی کہ اللہ نے ایسے کیسے آدمی کو نبی بنایا. لوگ بولیں گے کہ اللہ نے ایسے کیسے آدمی کو نبی بنایا کہ یہ تو یہ کر کیا، یہ تو وہ کیا. آج ہے ایسا؟ کوئی آدمی اگر ماضی داغدار رہا ہو، بعد میں اپنی پارسائی بتائے تو لوگ کہتے ہیں 100 چوہے کا کھا کر بلی حج کو چلی. لوگ بولتے ہیں. اور ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا، ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. آج آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، 50 سال کے بعد لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ایسا تھا، اس کے باپ تو ایسے تھے، اس کے دادا تو ایسے تھے. ماضی آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو تو عصمت عطا کی، لیکن جن کی صلب سے اور جس خاندانی رشتے سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پورے سلسلے کو شرک اور کفر سے محفوظ رکھتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی بات لکھی ہے کہ جس شاخ سے اللہ کا کوئی نبی آنا ہوتا ہے اور سلب در سلب ایک آدمی، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، یہ جو سلسلہ چلتا ہے، جس سلسلے میں اللہ کا کوئی نبی آنے والا ہوتا ہے اس پورے سلسلے کو اللہ پاک شرک اور کفر سے محفوظ رکھتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے وہ گھرانہ ایسا ہی تھا، اور یہی وجہ ہے غالباً کہ ان کے والد اور چچا دونوں میں سے کون یہ کام کرتا تھا، تاریخ ہمیں یہ بتانے سے عاجز ہے. اور ان کے والد کا جو نام بتایا جاتا ہے آزر، تاریخ یہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ ان کے والد تھے اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ یہ ان کے چچا تھے. حتمی طور پر ہمیں تاریخ سے اس بات کو ہم کنفرم کر لیں ایسی کوئی بات نہیں ملتی. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اور حج جیسے عمل کے لیے چنا تھا. تو حضرت ابراہیم کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو اس تاریخ کے اندر آپ کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی طرف سے امتحانات آئے اور ان امتحانات میں حضرت ابراہیم نے کامیابیاں حاصل کی، اور جب کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ نے انعامات کی بارش کی. ایک وقت آیا کہ جہاں تھے نمرود کی بادشاہت تھی. قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے لوگ اور پورے شہر کے لوگ جیسے جترا بھرتی ہے نا، اس زمانے میں بھی ایسا ہی پروگرام تھا. سب جانے لگے تو ان کو بھی چلنے کی دعوت دیے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انی سقیم، فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. اس زمانے میں ستاروں کی چال، ستارہ پرستی، یہ چیز غالب تھی لوگوں میں.
تو حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں۔ تو آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کی طرف دیکھا اور فرمایا انی سقیم۔ تو وہ سب ستارہ پرست لوگ تھے، انہوں نے مان لیا۔ تو حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے سب چلے گئے، جو بھی ان کا میلہ ٹھیلا تھا چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہ جب سب چلے گئے تو مندر میں گئے اور ٹیکم لے کر کے گئے، کلہاڑی لے کر کے گئے، جتنے بت تھے سارے بت کو توڑ دیا اور جو بڑا تھا اس کے کاندھے پر کدال لٹکا دی۔ اب جب لوگ میلے ٹھیلے سے واپس آئے تو مندر گئے، وہاں جا کر کے دیکھا بت خانے میں یہ سب ٹوٹے پڑے ہیں، شور ہو گیا، بادشاہ وقت تک بات پہنچی۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے تو بتایا کہ لوگ کہنے لگے کہ اس طرح کی جو ہمارے بتوں کے بارے میں جو بات کہی جاتی تھی ہم نے ابراہیم سے سنی اور وہی یہاں تھا، باقی تو سب چلے گئے تھے، اس لیے اس کی ہی حرکت ہوگی۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، بھرے دربار میں پوچھا گیا کہ یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بڑا ہے تمہارا اور سلامت ہے اس سے پوچھ لو۔ اب ظاہر بات ہے وہ کہاں بتاتا، نہ یہ پوچھتے، ان کی عقل بھی مدد نہیں کر رہی تھی، رہنمائی نہیں کر رہی تھی کہ چلو اس سے پوچھے، سمجھتے تھے کہ یہ بول ہی نہیں سکتا، بتا ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس سے پوچھ لو۔ بولے وہ کیا جواب دے گا؟ بولے جو بول نہ سکے تم اس کی کیسے پوجا کرتے؟ لیکن گھما پھرا کر کے سمجھ میں آ گیا کہ یہ حرکت ابراہیم کی ہے۔ اب یہ طے ہوا کہ اس کو کیا سزا دے، اور بات یہ تھی کہ اتنی بھیانک سزا دینا چاہیے کہ لوگوں کے لیے عبرت بن جائے۔ کیا کریں کیا کریں کیا کریں، یہ طے ہوا کہ اس کو زندہ جلا دیا جائے۔ اب آگ جلائی جائے اور اتنی بڑی آگ ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ جس شخص نے یہ حرکت کی ہے اس کو اتنی بڑی سزا دی جائے گی۔ آگ جلائی گئی بہت بڑی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا۔ کیسے پھینکا گیا وہ بھی ایک سمجھنے والی بات ہے۔ بڑی آگ تھی اور بیچ میں پھینکا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ حالات تھے تو حضرت جبرائیل آئے، ان کے ساتھ وہ فرشتہ تھا جو بارش برسانے پر مامور ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم سے پوچھا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں، ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جو چاہے گا میرے لیے بہتر اور بھلا وہ کرے گا، میری کوئی چاہت اور منشا نہیں۔ حالانکہ حضرت جبرائیل بارش پر مامور فرشتے کو لے کر کے آئے تھے کہ حضرت ابراہیم کہہ دے کہ ہاں پانی برسا دو، اب اتنی بڑی آگ ہے پانی برس جاتی تو معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، میں اپنے پروردگار کے تابع ہوں، میرا پروردگار میرے لیے جو بہتر ہوگا وہ کرے گا۔ آگ میں ڈال دیا گیا، ظاہر بات ہے آگ جلاتی ہے، آگ جلاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا آگ کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کیا آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ ظاہر بات ہے کائنات میں کس کا حکم چلتا ہے؟ اللہ کا حکم چلتا ہے۔ آگ جلاتی ہے
اللہ نے اس میں جلانے کی تاثیر رکھی ہے تو جلاتی ہے. جب آگ بنانے والا، آگ کو پیدا کرنے والا اور آگ میں جلانے کی تاثیر رکھنے والا اللہ رب العزت ہے، تو اس کا یہ حکم تھا کہ اے آگ تو میرے ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. دو لفظ ہے، ایک ہے ٹھنڈی، برد، یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر صرف اتنا ہوتا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم ٹھنڈی سے مر جاتے. دنیا میں ایسے مقامات آج بھی ہیں کہ وہاں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہاں پر وہاں نہیں رہ سکتے. ایسے مقامات ہیں، اور ظاہر بات ہے وہ مقامات کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے. اتنی ٹھنڈک وہاں کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی. اس لیے مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر صرف یہ ہوتا کہ ٹھنڈی ہو جا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم برداشت نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا بردا و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر. اور سلامتی بہت عجیب لفظ ہے. اگر اس کی وضاحت کرنا چاہیں تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ عربی زبان کا یہ لفظ اپنے اندر کیا وسعت رکھتا ہے. دنیا میں سب سے مالدار زبان عربی ہے، سب سے مالدار زبان. یہ جنت کی زبان ہے، عالم ارواح کی زبان ہے، یہ عالم برزخ کی زبان ہے، عالم آخرت کی زبان ہے. بچہ دنیا میں آتا ہے، زبان کے اعتبار سے جو ماحول پاتا ہے وہی زبان بولنے لگ جاتا. لیکن اگر اس کے سامنے کچھ نہ کہا جائے اور اس کے کانوں میں کوئی لفظ نہ آئے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب وہ بولے گا تو عربی لفظ بولے گا، اس لیے کہ وہ عالم ارواح میں عربی سنا، عربی بولا، وہی ایک زبان اس کو معلوم ہے. بس دنیا میں الگ الگ زبان ہوتی ہے. آنے سے پہلے عربی تھی اور یہاں سے جانے کے بعد عربی رہے گی. ہم لوگ سنتے ہیں نا کہ جب میت کو دفن کیا جائے اور دفن کے بعد لوگ فارغ ہوتے ہیں، منکر نکیر آ جاتے سوال و جواب کے لیے، تو کیا پوچھتے ہیں؟ مر ربو کا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے. مرنے والا عربی زبان نہیں جانتا تھا، ہم ایسا سمجھتے تھے، لیکن قبروں میں عربی میں جواب دے گا ربی اللہ، کہ میرا پروردگار اللہ ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ عربی میں جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور پھر حضور کی شباہت بتائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، کیا بولتا ہے تو وہ کہے گا اگر اللہ کے رسول کو ایمان لایا اور ان کو مانتا اور جانتا تھا تو وہ کہے گا ھذا نبینا وھذا رسولنا جاءنا بالبینات والہدی فآمناہ وصدقناہ، کہ یہ تو ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، یہ ہمارے پاس اللہ کا دین کھلی ہوئی آیات و معجزات لے کر کے آئے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تصدیق کی. جب یہ جواب صحیح صحیح مل جائے گا تو پھر فرشتے کہیں گے نم کنومت العروس، سو جا بے خوف ہو کر کے دلہن کی طرح سو جا. تو ایسا شخص جب سوئے گا تو قیامت کے دن اٹھے گا، جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جب اٹھے گا اور اسے ایسا لگے گا کہ نیند پوری نہیں ہوئی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، حالانکہ برزخ کا زمانہ ہزاروں سال پر محیط ہے.
لیکن وہ سوئے گا تو ایسا لگے گا کہ نیند پوری نہیں ہوئی اور اٹھا دیا گیا، اتنا مختصر اسے لگے گا۔ تو عربی زبان ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو وہ دہتی ہوئی آگ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گل و گلزار ہو گئی۔ یہ ایک امتحان تھا، امتحان تھا۔ ایک شخص اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے اور مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل اور بارش پر مامور فرشتہ آ کر کے پوچھ رہا ہے کوئی مدد، انکار کر دیا۔ اللہ پاک کی طرف سے امتحان تھا کہ اس موقع پر ابراہیم کرتا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے سب پتہ ہے، میرے حق میں جو بہتر ہوگا وہ جو چاہے گا وہ کرے گا۔ پہلا امتحان تھا، کامیاب ہو گئے۔ پھر یہاں سے نکلنے کی نوبت آئی، ہجرت کرنی پڑی۔ راستے میں مصر سے گزرتے ہوئے فرعون نے اس کی عادت کے مطابق ساتھ میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام، اور فرعون کا وتیرہ تھا کہ کوئی اگر مسافر آئے اور اس کے ساتھ کوئی عورت ہو، اس کی بیوی، اور خوبصورت ہو اور اسے پسند آ جائے تو وہ اسے اٹھوا لیتا تھا، محل میں بلوا لیتا تھا۔ حضرت سارہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اور قصہ مختصر یہ کہ برائی کے لیے جب وہ آگے بڑھنے لگا تو زمین نے فرعون کے قدم پکڑ لی۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ محل کے فرش میں اس کے پیر دھس گئے اور اس کا پیر زمین نے پکڑ لیا، وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی تو میرے لیے دعا کر، اس مصیبت سے مجھے نجات مل جائے۔ حضرت سارہ نے دعا کی، زمین نے پیر چھوڑ دیا، لیکن پھر اس کی نیت میں خرابی آئی، پھر وہ اس طرح کرنا چاہا، پھر اس سے زیادہ اندر دھس گیا۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا، تب اسے یقین ہو گیا کہ اللہ کی ایسی کوئی بندی ہے جس کے ساتھ میں کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ متاثر ہو کر کے اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ حضرت سارہ کے سپرد کر دی، یہ کہہ کر کے کہ یہ تیری خدمت کرے۔ حضرت سارہ جب فرعون کے محل سے واپس آئی تو حضرت ہاجرہ کو لے کر کے آئی اور آ کر پورا قصہ سنایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم وہاں سے آگے بڑے، ملک شام پہنچے۔ ملک شام پہنچے تو ملک شام پہنچنے کے بعد وہاں پر حالات اس طرح کے بنے کہ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا کہ اس سے آپ نکاح کر لیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی اور ایک زمانہ گزر گیا تھا، اولاد نہیں ہوئی تھی، مایوسی آ گئی تھی، تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا، اور اللہ کی منشا ہی کچھ اور تھی۔ کچھ دنوں میں حضرت ہاجرہ امید سے ہو گئی۔ جب حضرت ہاجرہ امید سے ہو گئی تو حضرت سارہ کو اپنی محرومی کا احساس ہونے لگا، تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اب اس خاتون کو میری نظروں سے دور رکھو، میں اسے دیکھتی ہوں تو مجھے محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے۔ حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کی محرومی کا احساس اور بڑھ گیا، اور حضرت ابراہیم کے دل میں حضرت اسماعیل کی محبت آ گئی۔ ہوتی ہے، یہ فطری بات ہے، ہر باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم کے دل میں بھی محبت آ گئی، اور پھر حضرت ابراہیم تو ایک زمانے سے اولاد کے لیے دعا کر رہے تھے،
اور ایک زمانہ گزر گیا بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی. تو حضرت ابراہیم کے دل میں حضرت اسماعیل کی محبت بہت زیادہ تھی. اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان. حضرت سارہ نے کہا کہ یہ ماں بیٹے کو میری نگاہوں سے ہٹاؤ. اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم اب یہ تمہاری بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو. وہاں کوئی آبادی نہیں تھی، چاروں طرف پہاڑ، بیچ میں نشیبی علاقہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہاں پہنچانا ہے. حضرت جبرائیل نے آ کر کے تفصیل و وضاحت دی. حضرت ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے ملک شام سے چلے آئے اس مقام پر جہاں اللہ کا گھر ہے، چاروں طرف پہاڑ اور بیچ میں وادی. قرآن کریم میں ہے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. حضرت ابراہیم آئے اور اس مقام پر حضرت ہاجرہ کو اور بیٹے اسماعیل کو، جو شیر خار کے دودھ پینے کا زمانہ تھا، وہاں چھوڑ کر کے واپس جانے لگے. صفا مروہ پہاڑی ہے تو مروہ پہاڑی کی طرف بڑھے. بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ حضرت ہاجرہ نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابراہیم کا پیچھے سے دامن پکڑ لیا، کپڑا پکڑ لیا اور پوچھا کہ ابراہیم تم ہمیں یہاں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ کا حکم حضرت ابراہیم کو تھا، انہیں پتا تھا. حضرت ہاجرہ کو نہیں معلوم تھا کہ کیا ہے. جب اس مقام پر چھوڑ کر جانے لگے اور ایک مشکیزہ کھجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا اور ایک جو ہے تھیلی کھجور کی دے کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے، فطری بات ہے. حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کر کے پوچھا ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے. ایسا موڑ بھی زندگی میں کبھی آتا ہے کہ زبان آدمی کا ساتھ چھوڑ دیتی، گلا سوکھ جاتا ہے. حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے سکے. حضرت ہاجرہ نے پھر پوچھا، کوئی جواب نہیں ملا تو پھر پوچھا. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، کچھ کہہ نہیں سکے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تم جو کام کر رہے ہو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے اشارے سے کہا کہ ہاں یہ میرے پروردگار کا حکم ہے. بخاری شریف میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لا یضیعونی، اگر یہ میرے پروردگار کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. دامن چھوڑ دیا، جاؤ. حضرت ابراہیم مروہ پہاڑی پر چڑھے اور مروہ پہاڑی سے دوسری طرف اتر گئے. جب اس طرف اتر گئے تو اب پہاڑی کے ایک طرف حضرت ابراہیم اور دوسری طرف بیوی اور بچہ، بیچ میں پہاڑ نظر نہیں آ رہے تھے. اس مقام پر حضرت ابراہیم نے رک کر کے دعا کی، جس دعا کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے، پورا ایک رکوع ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. کہ ہمارے پروردگار تیرے حکم پر اپنے بیوی بچے کو اس لقو دک میدان میں جہاں نہ سایہ ہے نہ زندگی کے کوئی آثار ہے،
لکو دک صحرا ریگستان میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. تیرا حکم ہے، تیرے حکم کی تعمیل میں. عند بیتک المحرم، جہاں تیرا محترم گھر کعبہ بیت اللہ اور کعبۃ المکرمہ ہے، یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کیوں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ لیقیم الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے. دعا کی فجعل افئدۃ من الناس، کہ اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، متوجہ کر دے، جھکا دے. فجعل افئدۃ من الناس، میں تو جا رہا ہوں، ان کو دیکھنے والا، ان کی نگہداشت کرنے والا، ان کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے. آج ہم لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہر ایک اپنے دل کی کیفیت دیکھے. ہم کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا گھر دیکھیں؟ کیوں چاہتے ہیں؟ کوئی ہماری رشتہ داری ہے؟ وہ کسی سے کچھ لینا ہے ہمارا؟ کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارے دلوں کو اللہ نے ادھر متوجہ کر دیا. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ جا سکتے کیا؟ کیوں ہمارا جانا منع کیا گیا؟ کیوں روک دیا گیا؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں کو ادھر مائل اور متوجہ کر دیا. آدمی جانا چاہتا ہے اور ایک مرتبہ جا کے آیا تو دل بھرتا نہیں ہے، تڑپ اور زیادہ ہو جاتی ہے. جو نہیں گیا، نہیں دیکھا، اس کی تڑپ کم ہوتی ہے، اور جو جا کے دیکھ کر کے آ جاتا ہے اس کی تڑپ اور بڑھ جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں اب دوبارہ کیسے جائیں؟ لوگ پوچھتے ہیں. دوسری مرتبہ بھی جا کے آ جائے تو دل نہیں بھرتا. 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ بھی ہو کے آ جائیں، دل نہیں بھرتا، نظر نہیں بھرتی، تڑپ ہوتی ہے کہ بس جانے کا. فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھلوں کی روزی عطا فرما. ریگستان، کچھ اگتا نہیں ہے وہاں پر. حضرت ابراہیم نے رزق مانگا تو کیسا مانگا؟ پھلوں کا رزق مانگا. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی روزی عطا فرما. حضرت ابراہیم حالات نہیں دیکھ رہے تھے، حضرت ابراہیم تو اللہ کی قدرت کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ یہاں نہ پانی ہے، نہ سایہ ہے، نہ سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ زمین میں نمو ہے، نہ پیدا کرنے کی، اگانے کی کوئی صلاحیت ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن زمین کچھ نہیں کر سکتی، زمین کا بنانے والا سب کچھ کر سکتا ہے. فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں کی روزی عطا کر. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اور ساتھ میں فرمایا لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ جب تو نوازے گا تو یہ تیری شکر گزاری کرے، شکر گزار بندے بنے. تو نواز ان کو تاکہ تیرے شکر گزار بندے بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ ابراہیم، ہم نے تمہاری سب دعا قبول کر لی، سب دعا قبول کر لی. اور پھر فرمایا کہ آگے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، پیچھے دیکھو، چاروں طرف دیکھو. دیکھے وہی نازل ہوئی ابراہیم، جہاں تک تیری نظر گئی ہے، آگے دائیں بائیں پیچھے، یہ ریگستان ہے. ریت کے جتنے ذرے اس پورے علاقے میں ہے اتنی رحمت اور برکت روزانہ میں تجھ پر اور تیری اولاد پر اتاروں گا. ہم جو نماز میں درود پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ درود ابراہیمی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
اس بات کا حکم دیا کہ جب مجھ پر درود بھیجو، درود پڑھو تو کیسے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، جتنی تو نے اپنے بندے ابراہیم پر اور ان کی آل اولاد پر اتاری۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور درودوں میں سب سے افضل درود ہے، اسے نماز میں رکھا گیا، سب سے افضل درود۔ حضرت ابراہیم اللہ کی طرف سے بشارت دعاؤں کی قبولیت کی ملی، وہاں سے چلے۔ اب ظاہر بات ہے وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ ایک تھیلی میں کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی کتنے دن چلے گا، لیکن اللہ کی قدرت پر اعتماد، یقین اور بھروسہ سے چھوڑ کے ملک شام چلے گئے۔ اس زمانے میں یہ سفر 1000 کلومیٹر کا ہے، 1 مہینہ لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ رہے تھے کہ میں یہاں سے واپس ملک شام نہیں پہنچ پاؤں گا، ان کی کھجور اور پانی ختم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا حضرت ابراہیم کو بھی نہیں معلوم تھا نا۔ ادھر ابراہیم چلے گئے، حضرت ہاجرہ کھجور کھاتی رہیں، پانی پیتی رہیں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہیں۔ ایک وقت آیا کہ کھانا بھی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ اب ماں بھوکی ہے، ماں پیاسی ہے، بچے کے لیے دودھ کہاں سے آئے؟ ماں بھی بھوک پیاس سے تڑپ رہی، بچے میں جان ہی کتنی ہوتی ہے، جب اس کو ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں مل رہا ہے تو نہ اس کی بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے، بچے کی کیا حالت ہوگی۔ ایک وقت آیا حضرت ہاجرہ بےتاب ہو گئی، اپنے بچے کو زمین پر لٹایا اور پانی کی تلاش میں آگے بڑھی، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی، اس لیے اونچائی پر چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے، کوئی بستی نظر آ جائے، کوئی جانے والا قافلہ دکھائی دے دے، کچھ نہیں۔ صفا سے نیچے اتری، اپنے بیٹے کو دیکھتی رہی، چلتی رہی، اور جہاں گہرائی آئی اور بیٹا دکھنا بند ہو گیا وہاں سے دوڑنے لگی، اور وہاں تک دوڑی جہاں تک بچہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر وہاں سے چلتے ہوئے مروہ پہاڑی پر گئے، وہاں چاروں طرف دیکھا، ایسے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اور پھر مروہ پر جب مڑ کر کے بیٹے کی طرف دیکھی تو انہیں ایسا لگا کہ کوئی ہے، بچے کے پاس کوئی ہے۔ دل میں اندیشے آ گئے کہ یہاں تو کوئی تھا نہیں، کون آ گیا؟ جھپٹ کر کے آئی، وہاں پر دیکھا کہ ایک انسان کھڑا ہے، ایک تنے تنہا عورت اور اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ، تنہائی، دور دور تک کوئی نہیں۔ پرایا شخص دیکھ کر عورت کے دل میں کیسے کیسے اندیشے آتے ہیں وہ عورت ہی جان سکتی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت ہاجرہ کی کیا کیفیت ہوگی تو وہ جانتی ہیں، اللہ جانتے۔ اور پیاس کی شدت سے بچہ تڑپ رہا تھا، پیر زمین پر ایڑی رگڑ رہا تھا، جس جگہ ایڑی رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی کا چشمہ نمودار ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل نے وہاں پر اپنا پر مارا، زمین پھٹی، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلا، اور حضرت ہاجرہ بےتاب ہو گئی، اور اسی وقت انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جلدی سے ریت کا گھیرا بنایا، اور ان کی زبان سے نکلا زم زم۔ کیا نکلا؟ یہ عبرانی زبان کا لفظ جو ہے جس کے معنی ہے رک جا رک جا۔ پانی سے خطاب کیا کہ رک جا،
ریگستان ہے، پانی بہے گا، زمین میں جذب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. انسانی فطرت ہے. جو کر سکتی تھی حضرت حاجرہ انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد ان کی زبان سے جو بات نکلی، زمزم رک جا رک جا، اللہ نے اس پانی کو نام دے دیا زمزم کا، اور اللہ نے اسے روک دیا. اللہ نے اسے روک دیا. شاہ فہد کے زمانے میں مدینہ منورہ زمزم پہنچانے کے لیے پائپ لائن ڈالی گئی. مدینہ منورہ تک سارا انتظام ہو گیا، یہاں بھی وہاں بھی. شاہ فہد آیا اس کے افتتاح کے لیے، اس نے وال اوپن کیا اور زمزم بہنا شروع ہوا. جہاں جا کر حرم کی حد ہے زمزم وہاں جا کر رک گیا. سارے سائنسداں اور سارے انجینئر پریشان کہ کیا ہو گیا. سب کچھ چیک کر لیا، سب ٹھیک ٹھاک، لیکن زمزم حدود حرم سے آگے نہیں بڑھا، وہ پائپ میں وہیں آ کر کے رک گیا. 1000 جتن کر لیے، نہیں آگے بڑھا. آج بھی مدینہ منورہ زمزم ٹینکر سے پہنچایا جاتا ہے. یہ حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے زمزم، قیامت تک کے لیے ہے، حدود حرم سے. ورنہ یہ بادشاہ لوگ تو زمزم کہاں کہاں پائپ ڈال کے لے کے چلے جاتے پتہ نہیں. آج پیٹرول کے لیے پائپ ڈالا جاتا ہے، دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے. زمزم بھی لے جا سکتے تھے، اللہ نے نہیں جانے دی. یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے، اور یہ کوئی عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے کہ زمزم مدینہ منورہ پہنچانے کے لیے پائپ لائن ڈال دی گئی. یہاں بھی سارا انتظام، وہاں بھی سارا انتظام، اور وال اوپن کر دیا گیا. زمزم چلا بھی، لیکن حدود حرم پہ آ کر رک گیا. حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا زمزم، یہ وہ پانی ہے جس پانی کو حضرت حاجرہ نے پیا تو اس پانی نے حضرت حاجرہ کی بھوک بھی مٹا دی، پیاس بھی بجھا دی. اور دنیا کا یہ واحد پانی ہے جس میں یہ دونوں تاثیر ہے. آدمی صرف پانی پہ زندہ رہنا چاہے زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن زمزم ایک ایسا پانی ہے کہ اگر زمزم پر کوئی زندگی گزارنا چاہے تو گزار سکتا ہے. اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، یہ بھوک بھی مٹا دیتا ہے، اور غذا سے جسم کی جو ضرورت ہے وہ زمزم سے پوری ہو جاتی ہے، پیاس بھی بجھا دیتا ہے. اسی پانی پر ماں بیٹے دونوں گزارا کرتے رہے، اور دن 2 دن نہیں، سالہ سال. ریگستانوں میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر پرندے آ جاتے. پانی زندگی ہے، جانوروں کو بھی پانی چاہیے. تو ریگستانوں میں جہاں پانی ہوتا ہے وہاں جانور جمع ہو جاتے، پرندے آسمان پر نظر آنے لگتے. ایک قافلہ قبیلہ جرہم گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اس طرف جو ہے پرندے نظر آ رہے ہیں. تو وہ ریگستانی علاقے کے خانہ بدوش لوگ تھے، ان کو معلوم تھا کہ پرندے ہیں تو پانی ہے. انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا دیکھ کے تو آ. پانی تو یہاں تھا نہیں، لیکن پرندے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی ہے. اور یہ خانہ بدوش قبیلہ تھا، جہاں ان کو پانی ملے، ان کے جانوروں کو چارہ ملے، یہ وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے. پانی کی تلاش میں یہ لوگ نکلے تھے. اب جس آدمی کو بھیجا اس نے جا کر کے دیکھا تو آ کر کے بتایا کہ وہاں پر پانی، ارے پانی کا چشمہ ہے، زمین سے ابل رہا ہے پانی، اور تنے تنہا ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے. پورے قبیلے کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے. آئے وہ لوگ، پورا قبیلہ آیا. آنے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حضرت حاجرہ سے کہنے لگے کہ ہم
یہاں رک سکتے ہیں، پانی لے سکتے ہیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ہاں، تم یہاں رک بھی سکتے ہو، پانی بھی لے سکتے ہو، لیکن پانی پر تمہاری ملکیت کا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو پانی چاہیے، ملکیت کی ضرورت نہیں ہے، چشمے کے مالک تم، ہم کو پانی ملے بس، اندھا کیا چاہے۔ ہاں، وہ قبیلہ رک گیا۔ اللہ نے مکہ مکرمہ شہر کی بنیاد رکھ دی۔ اس وقت سے مکہ مکرمہ آباد ہو گیا۔ پھر قبیلہ جرہم کو وہ جگہ چھوڑ کے کہیں جانا نہیں پڑا، وہ چشمہ اس وقت سے آج تک جاری ہے۔ کچھ دن گزرے، حضرت ابراہیم ملک شام میں تھے، خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب یہ جو اپنی بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کر کے گئے تھے، یہ بھی بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا۔ حضرت ابراہیم نے وہ امتحان بھی کامیاب کیا۔ تیسرا امتحان آیا، خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا خواب سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ انسانوں میں سب سے سچے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا خواب بھی سچا ہوتا ہے، اور وہ اتنے سچے ہوتے ہیں کہ ان کا خواب اللہ کے حکم کا درجہ رکھتا ہے، وحی کہلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم صبح اٹھے، 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ ایک انسانی جان کی دیت 100 اونٹ ہے، ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہے۔ کسی کے ہاتھ سے اگر غلطی سے کسی انسان کا قتل ہو جائے تو اس کو اسلامی حکم کے مطابق دیت دینی پڑتی ہے، اور دیت میں کیا دیں گے؟ 100 اونٹ یا اس کی قیمت۔ حضرت ابراہیم اٹھے تو یہ سمجھ گئے کہ بیٹے کی جان کے بدلے میں دیت دیتا ہوں، 100 اونٹ ذبح کی اللہ کے لیے۔ رات میں سوئے، پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، پھر صبح اٹھ کے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ تیسرے دن پھر خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ ملک شام سے چلے، مکہ مکرمہ آئے، یہاں آ کر کے دیکھا جو کچھ تھا سامنے تھا۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے کہا کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ فانظر ماذا تری، تو سوچ کر غور کر کے بتا تیری کیا رائے؟ حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، کہ والد گرامی آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اسے کر گزریے، میری قربانی اللہ مانگ رہا ہے، آپ مجھے قربان کر دیجئے، میں تیار ہوں۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو لے کر کے چلے، مینا کے میدان میں پہنچے۔ ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کی ڈھلان پر آج بھی ایک نشان وہاں ہے، گنبد کی شکل میں ایسا بنا ہوا، جہاں لے جا کر کے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا تھا، چھری تیز کی تھی، بیٹے کے مشورے سے آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، بیٹے کے مشورے سے بیٹے کو زمین پر اوندا لٹایا تھا، سر کے بال پکڑ کر کے تیز چھری گلے پر رکھ دی تھی اور چلا دی تھی۔ گلا کٹا، گرم گرم خون نکلا، اس کے چھینٹے ہاتھ پر پیر پر پڑے، اور خون کی گرمی سے چھینٹے پڑنے سے احساس ہوا کہ گلا کٹ گیا ہے اور اسماعیل ذبح ہو گیا۔
آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ مینڈھا ذبح ہوا ہے اور اسماعیل کھڑے ہیں اور ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم سے کہا قد صدقت الرؤیا، کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر بتایا، سچ کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اور یہ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑا امتحان تھا، اور اس امتحان میں تم نے کامیابی حاصل کی۔ حضرت ابراہیم کے امتحان پر امتحان، امتحان پر امتحان، امتحان پر امتحان ہوتے رہے، اور حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کا صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، حضرت ابراہیم کا مینا کے میدان میں بیٹے کو لے کر کے جانا، اور مینا کے میدان میں حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا، راستے میں شیطان 3 مقامات پر بہکانے کے لیے کوشش کیا کہ خواب تو خواب ہوتا ہے، کون ایسا آدمی ہوگا جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ حضرت ابراہیم نے زمین سے پتھر اٹھا کر کے، کنکر اٹھا کر کے مارے، 1 مقام پر، 2 مقام پر، 3 مقام پر۔ پہلا جو مقام تھا اسے جمرہ عقبہ کہتے، بڑا شیطان۔ اللہ آپ ہم سب کو لے جائے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جمرہ عقبہ پر رمی کی، کنکر مارے، شیطان کو بھگایا، پھر آگے بڑھے، پھر شیطان نے کوشش کی، پھر زمین سے کنکر اٹھا کر کے مارے، پھر آگے بڑھے، شیطان نے پھر کوشش کی، حضرت ابراہیم نے زمین سے کنکر اٹھائے اور مارے۔ تو یہ حج کے اعمال ہے، صفا مروہ کی صحیح حضرت حاجرہ کا عمل ہے، مینا جانا حضرت ابراہیم و اسماعیل کا عمل ہے، قربانی کرنا حضرت ابراہیم و اسماعیل کا عمل ہے، عرفات جانا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے، مزدلفہ کا قیام اور عرفات میں جبل رحمت اور اس وادی عرفات میں پہنچنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں اللہ کے مقبول اور محبوب بندوں کے، جن کو اللہ نے جمع کیا اور اس کو حج کا نام دے دیا۔ یہ اتنی لمبی بات میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ حج ہے کیا۔ آپ جب یہ عمل کریں گے تو یہ احساس، اگر معلومات آپ کے پاس ہوگی تو آپ کی کیفیت بنے گی۔ بیت اللہ کا طواف فرشتوں کا عمل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے بالمقابل 7ویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، وہ فرشتوں کا قبلہ ہے، روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جس فرشتے نے 1 مرتبہ طواف کر لیا قیامت تک دوبارہ اس کو طواف کا موقع نہیں ملے گا، قیامت تک اس کو دوبارہ طواف کا موقع نہیں ملے گا۔ طواف فرشتوں کا عمل ہے، جو عرش کا طواف کرتے ہیں، جو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اللہ نے وہ عمل ہم لوگوں کو عطا کیا۔ فرشتوں کا یہ عمل اللہ کو پسند تھا، اپنے گھر کے طواف کے لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا، تو ہم اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، فرشتوں کی نقل کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں، حضرت حاجرہ کی نقل کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی نقل کرتے ہیں، ہم عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نقل کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، حضرت ابراہیم و اسماعیل کی نقل کرتے ہیں، سر مڈاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی نقل کرتے ہیں۔ یہ ہے حج۔
اور حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے. نماز تو روز 5 مرتبہ، روزہ ہر سال رمضان کا، لیکن حج زندگی میں ایک مرتبہ. اس کی بھی حکمت ہے، ایک مرتبہ بس. اس لیے جن لوگوں کا فرض حج ہے ان کو اپنی کیفیت بنا کر کے جانا ہے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، حج میں طواف ہے، صحیح ہے، مینا کا قیام ہے، عرفات کا وقوف ہے، مزدلفہ کا وقوف ہے، مینا واپس آنا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے، قربانی کرنا ہے، سر منڈانا ہے، یہ سب کچھ ہمیں کرنا ہے. تو یہ کس کا عمل ہے ہمیں معلوم رہے گا، اور اس عمل کا بیک گراؤنڈ پس منظر کیا ہے ہم کو معلوم رہے گا تو حج کرنے کا مزہ آئے گا، حج کرنے کا مزہ آئے گا. اور اگر بغیر جانکاری کے چلے گئے تو پھر یہ ہوگا کہ لوگ چل رہے تو ہم بھی چل رہے، لوگ کر رہے تو ہم بھی کر رہے. کیوں کر رہے، کیا کر رہے، نہیں معلوم. اس لیے حج سیکھ کر کے کرنا چاہیے، اور حج کی پوری تاریخ، ہر عمل کا پس منظر سمجھ کر کے آپ کرو گے، کیفیت بنے گی. اور یہ وہ کیفیت ہوگی جس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. حج کے 5 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ 5 دن ہیں. احرام کتنے دن رہے گا؟ 3 دن رہے گا. ہم نے حج تمتع کے تعلق سے گفتگو کی تھی. ہم اپنے مقام سے چلے، ہم نے عمرے کا احرام باندھا، مکہ مکرمہ پہنچے، ہم نے عمرہ کیا، سر مڈایا، احرام اتار دیا. اب ہم مکہ مکرمہ میں رہیں گے، اور مکہ مکرمہ میں رہنے کی وجہ سے ہم مکی کے حکم میں، کس کے حکم میں ہیں؟ مکی کے حکم، یعنی مکے کے رہنے والوں کے حکم میں ہے. اور مکہ کے رہنے والے مکی لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو حج کرنا ہے تو حرم سے احرام باندھیں گے. کہاں سے باندھیں گے؟ حرم سے. اب پورا حرم کا ایک بڑا ایریا ہے، ہم پورے حرم میں سے کہیں سے بھی حج کا احرام باندھ سکتے ہیں. اب ہم مکہ مکرمہ میں رہے، اپنا جو زمانہ رہا قیام کا، اس میں آپ عمرہ کریں، طواف کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، 5 وقت نماز ادا کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، سب کریں. جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئے گی تو اب آپ کو احرام، حج کا احرام باندھ کر مینا جانا ہے. احرام کیسے باندھیں گے آپ کو پتہ ہے نا؟ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے؟ ہم نے جیسے عمرے کا احرام باندھا تھا، بالوں کو درست کر لیں، ناخن کاٹ لیں، منہ زیر ناف دور کر دیں، غسل کر لیں، اور سلے ہوئے کپڑے اتار کر کے احرام کی چادر باندھ لیں، 2 رکعت احرام کی نفل نماز پڑھیں. نماز مکمل ہونے کے بعد سر سے ٹوپی یا چادر ہٹا لیں، اس کے بعد دعا کریں. دعا کرنے کے بعد نیت کریں، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. اس کے بعد تلبیہ پڑھیں. کیا کریں؟ تلبیہ پڑھیں. تلبیہ پڑھ لیں گے تو ہماری نیت تھی حج کی، ہم نے تلبیہ پڑھ لیا، اب ہمارا احرام شروع ہو گیا. اب ہم 8 تاریخ کی صبح، یا اگر کسی مصلحت کے پیش نظر 7 تاریخ کا دن گزر گیا، رات آ گئی تو رات کو بھی مینا جا سکتے، 8 تاریخ کی صبح بھی مینا جا سکتے. مینا میں ہمیں جا کر کے صرف ٹھہرنا ہے. ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ 5 نمازیں ہمیں مینا میں پڑھنی ہے. کوئی عمل نہیں ہے، صرف وہاں جانے کا اور ٹھہرنے کا. حضرت ابراہیم و اسماعیل نے مینا میں جا کر کے قیام کیا تھا، ہمیں بھی جا کر کے وہاں پر رکنا ہے.
کوئی عمل نہیں ہے. نماز تو کہیں بھی ہو آدمی پڑھنا ہے. مینا میں ہے تو مینا میں ظہر اثر مغرب عشاء فجر پڑھیں گے. ظہر زوال سے لے کر کے صبح صادق تک فجر کی نماز ادا کرنے تک مینا میں رکنا سنت ہے. احرام باندھنا شرط ہے. مینا کا قیام سنت ہے. جب 9 تاریخ آئے گی، صبح صادق ہوگی، فجر کی نماز پڑھیں گے اور سورج طلوع ہوگا، اس کے بعد ہمیں عرفات جانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے. اور اگر کسی مصلحت کے پیش نظر رات میں اگر معلم ہم کو مینا سے نکالے عرفات لے جانے کے لیے تو جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے رات کا کچھ حصہ مینا میں گزار لیا ہے، دن کا کچھ حصہ گزار لیا ہے، وہ سنت ادا ہوگی. عرفات جائیں گے. یہ حج کا دوسرا دن ہے. ذی الحجہ کی 8 تاریخ حج کا پہلا دن ہم نے مینا میں قیام کیا، سنت ادا کی، پہلا دن گزر گیا. دوسرا دن 9 تاریخ فجر کی نماز پڑھ کر صبح ہو جائے، سورج طلوع ہو جائے، ہمیں جانا ہے عرفات. یہ حج کا دوسرا دن ہے اور وقوف عرفات حج کا سب سے اہم فریضہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، کہ حج میدان عرفات میں وقوف کا نام ہے، اسی لیے اس کا بدل نہیں ہے. اس کا بدل نہیں ہے. کسی کا اگر وقوف عرفات چھوٹ گیا تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا، چاہے 100 دم دے دے. وقوف عرفات کا بدل نہیں ہے. ہمیں زوال سے پہلے پہنچنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے پہنچے تھے، آپ نے غسل فرمایا تھا. اور یہ کیسا غسل ہوگا؟ ہم احرام میں ہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کیسا غسل ہوگا. کیسا ہوگا؟ صرف وہ پانی ڈال لیں گے بس، اور اس کے بعد زوال کا انتظار کریں گے. زوال ہوتے ہی ظہر کی اذان ہوگی، ظہر کی نماز پڑھیں گے. اللہ ہمیں موقع دے اور ہم اگر مسجد نمرہ پہنچ گئے اور امیر الحج کی امامت میں اگر ہم نے نماز ادا کی تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت. سلام پھیرنے کے بعد پھر اقامت ہوگی اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی 2 رکعت. اسے جمع بین الصلاتین کہتے. کیا کہتے؟ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو جمع کرنا، اسے جمع تقدیم کہتے. تقدیم کے معنی کسی چیز کو اس سے پہلے لے کر کے آنا، تقدیم. عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے، 5:15 بجے شروع ہوتا ہے. زوال کے بعد تو ظہر کا وقت ہوتا ہے. کیا عصر کا بھی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ہم عصر کی نماز امیر الحج کی امامت میں اگر ادا کرتے ہیں تو ظہر کی نماز کے بعد، اسے جمع تقدیم کہتے ہیں. اور اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہم نے اپنے خیمے پر اگر نماز ادا کرنے کا اہتمام کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نمازوں میں اتمام اور قصر یہ سفر سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حج سے تعلق نہیں. اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچے اور مکہ مکرمہ میں ہمارا کتنے دن کا قیام ہے، ہم حج کے لیے نکلے اور مینا پہنچے اور حج کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں کتنے دن رہیں گے، اگر یہ سب ملا کر کے 15 دن ہوتا ہے تو ہم مقیم ہیں. کیا ہے؟
مقیم ہے. ہم مکے میں بھی اگر اپنے اکیلے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، امام کے پیچھے تو پوری پڑھنا ہی پڑھنا ہے. مینا، مزدلفہ، عرفات میں بھی ہم پوری نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ ہم مقیم ہیں. ایک زمانہ تھا کہ مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، مکہ مکرمہ کے باہر تھا. مکہ مکرمہ کے باہر تھا. اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر حج پر نکلنے سے پہلے ہم لوگ اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن رک گئے تو ہم مقیم ہو جاتے، پھر مینا، مزدلفہ، عرفات میں ہم پوری نماز پڑھتے. اور اگر مکہ مکرمہ میں ہمارا 15 دن کا قیام نہیں رہا اور ہمیں حج کے لیے نکلنا پڑا تو ہم مسافر ہیں، ہم وہاں پر جو ہے قصر نماز پڑھیں گے. یہ کب کی بات تھی؟ جب مینا، مزدلفہ، عرفات حدود مکہ میں نہیں آیا تھا. آج مکے کی آبادی بڑھتے 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 عرفات تک پہنچ گئی. اب مینا، مزدلفہ آبادی میں آ گئے، بستی میں آ گئے، دونوں طرف سے مکانات بڑھتے بڑھتے، محلے بڑھتے بڑھتے آگے چلے گئے. اس لیے مکے کا قیام حج کے دن اور واپسی کے بعد مدینہ جانے سے پہلے کے دن ملا کر کے اگر 15 ہو جاتے ہیں تو ہم مقیم ہیں. ہم مینا میں جب رکیں گے تو ظہر کی 4 پڑھیں گے، عصر کی 4 پڑھیں گے، عشاء کی 4 پڑھیں گے. ہم عرفات پہنچے، عرفات پہنچنے کے بعد ہم نے مسجد نمرہ میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، ہم نے اپنے خیمے پر نماز با جماعت ادا کرنے کا انتظام کیا ہے. ہم اگر مقیم ہیں تو ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گے اور انتظار کریں گے. جب عصر کا وقت ہوگا تو عصر کی 4 رکعت نماز پڑھیں گے. یہ 2 نمازیں ہم جمع نہیں کر سکتے. جمع کرنے کے لیے امیر الحج کی امامت ضروری ہے، ہم جمع نہیں کر سکتے. ہم ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، پھر اپنے کام سے لگ جائیں گے. پھر عصر کا وقت ہوگا تو عصر کی نماز پڑھیں گے، پھر اپنے کام سے لگ جائیں گے. اور کام سے لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وقوف عرفات کریں گے. وقوف عرفات، وقوف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں. ہم میدان عرفات میں ٹھہریں گے، رکیں گے، یہی ہے وقوف، یہی ہے وقوف. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا وقوف کیا تھا، کیسے کیا تھا، ہمیں وہ سمجھنا ہے. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں پہنچے تو جہاں آپ کا قیام تھا، جب زوال ہوا تو آپ وہاں سے اس مقام پر پہنچے جہاں آج مسجد نمرہ ہے. وہاں آپ نے حج کا خطبہ دیا. اس کے بعد اذان ہوئی، آپ نے ظہر کی نماز با جماعت ادا کروائی. اس کے بعد پھر اذان دلوائی، پھر اقامت کے بعد عصر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر کے آپ جبل رحمت کی طرف گئے. اور جبل رحمت کے دامن میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ بڑی بڑی پتھر کی چٹانوں کے درمیان آپ نے وقوف فرمایا، اس طرح کہ آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور اونٹنی کا رخ کعبے کی طرف تھا. اور حضور نے دعا کی. کتنی لمبی دعا کی؟ 5-5.25 گھنٹے کی دعا کی. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں اونٹنی کی رکاب یعنی اس کی لگام پکڑ کے میں کھڑا تھا. وہ پاگور کر رہی تھی تو اس کے منہ سے جو جھاگ نکل رہا تھا وہ میرے سر پر گر رہا تھا، لیکن میں پکڑ کر کے کھڑا تھا. اسی درمیان بتاتے ہیں کہ وحی نازل ہوئی. جب وحی نازل ہوئی تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن ایسے زمین پر ڈال دی. وحی کا اتنا بوجھ تھا. جب وحی ختم ہو گئی
پھر اونٹنی آپ کو لے کر کے اٹھی، اور جب سورج غروب ہو گیا اس کے بعد حضور نے وہاں سے روانگی کی مزدلفہ کے لیے۔ یہ جو عرفات کا وقوف ہے یہ حج کا پہلا فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو پھر اس کا حج نہیں، اب اس کو 1 سال انتظار کرنا پڑے گا اور اس حج کی پھر قضا کرنی پڑے گی۔ سورج غروب ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے مزدلفہ جانے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جگہ ملتی تھی تو آپ کی اونٹنی تیز چلتی تھی، نہیں تو پھر معمول کے مطابق چلتی تھی۔ راستے میں ایک مقام پر حضور کو استنجے کی حاجت ہوئی، آپ نے اونٹنی کو بٹھایا اور آپ نے استنجا کیا، اور آپ جیسے ہی استنجے سے فارغ ہوئے دیکھا پانی رکھا ہوا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ پانی کس نے رکھا؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ پانی عبداللہ ابن عباس نے رکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بلایا، یہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور بچے تھے۔ حضور نے اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی، اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے کتاب و حکمت کا علم عطا فرما اور دین کی سوجھ بوجھ عطا کر۔ حضور نے وضو فرمایا، جب وضو فرما لیا تو حضرت اسامہ ابن زید ساتھ میں تھے، عبداللہ ابن عباس ساتھ میں تھے، اور بھی لوگ تھے، سبھی لوگ تھے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول نماز نماز نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ سورج ڈوب گیا تھا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی گئی تھی، لوگ یاد دلانے لگے کہ اللہ کے رسول مغرب کی نماز، تو حضور نے فرمایا الصلاۃ امامک، نماز آگے پڑھیں۔ آپ نے عرفات میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، راستے میں مغرب کی نماز نہیں پڑھی، آپ چلے میدان مزدلفہ پہنچے، جہاں پر مسجد مشعر حرام ہے، چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا، آپ نے وہاں پر وقوف کی، رات وہاں ٹھہرے، اور عشاء کے وقت میں آپ نے اذان دلوائی، مغرب کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بغیر اذان دلوائے آپ نے عشاء کی نماز ادا کی۔ فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 اذان 2 اقامت، 1 اذان 1 اقامت سے آپ نے نماز ادا کی۔ یہ جو نماز ہے مغرب کی اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع تاخیر، کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کیا، اور پورا وقت گزر جانے کے بعد جب عشاء کا وقت آ گیا تو آپ نے عشاء کے وقت میں پہلے مغرب کی نماز ادا کی، پھر عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ رات حضور نے آرام کیا، ہم کو بھی آرام کرنا ہے، کوئی کام نہیں ہے، حج کا کوئی عمل نہیں ہے۔ حج کا جو عمل تھا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، مغرب مؤخر کر کے میدان مزدلفہ میں پڑھنا، ہم نے وہ کر لیا۔ اب کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، بستر لگاؤ میدان میں جہاں آپ کو بھلا لگے، بستر لگاؤ، رات میں آرام کرو، اور صبح صادق ہوتے ہی اذان ہوگی، فجر کی نماز اول وقت میں ادا کریں۔ فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے، وقوف مزدلفہ، اور یہ وقوف بھی ایسا ہی ہوگا جیسا مینا اپنے عرفات کے میدان میں حضور نے کیا تھا، کہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے سب دعا کر رہے تھے، حضور اونٹنی پر سوار تھے، اور اس لیے اونٹنی پر سوار تھے کہ سب آپ کو دیکھیں حضور کیا کر رہے ہیں، اس لیے اونٹنی پر سوار تھے، باقی سب لوگ قبلہ رخ کھڑے ہو کر کے دعا کر رہے تھے۔ عرفات کے میدان میں حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عباس کی بیوی، حضور کی چچی، حضرت عبداللہ ابن عباس کی ماں،
انہوں نے دودھ کا ایک پیالہ حضور کے پاس بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ حضور روزے سے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ روزے سے نہیں ہے۔ پوچھنے کی ہمت کس کی تھی؟ کسی کی نہیں تھی۔ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حکمت اختیار کی کہ دودھ کا پیالہ بھیجا، حضور نے فرمایا 3 چیزیں رد نہیں کرنا چاہیے، کوئی دے تو واپس نہیں کرنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ ایک تو دودھ، دوسرا تکیہ، تیسری خوشبو۔ کسی نے دودھ دیا قبول کر لو، کہیں گئے کسی نے آپ کے بیٹھنے کے لیے تکیہ دی تو قبول کر لینے کا، نکر نکر نہیں کرنے کا۔ ارے نہیں ہو تم لگاؤ ایسا ویسا نہیں، دیا اپنے کو تکیہ لے کے بیٹھنے کا۔ اور کوئی خوشبو دے قبول کر لینے کا، بے نیازی نہیں بتانے کا۔ ام فضل نے دودھ بھیجا کہ حضور نے فرمایا کہ دودھ رد نہیں کرنا چاہیے، اگر حضور روزے سے ہوں گے تو یہ مجبوری ہے، کہہ دیں گے میرا روزہ ہے تو معلوم ہو جائے گا کہ حضور روزے سے، اور اگر روزے سے نہیں ہوں گے تو قبول فرما لیں گے، نوش کر لیں گے۔ تو حضور نے ایسے ہی کیا، دودھ آیا، آپ نے قبول کیا اور نوش فرمایا۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ حضور روزے سے نہیں ہے، اس لیے ہم کو بھی میدان عرفات میں روزہ نہیں رکھنا ہے۔ حالانکہ عرفہ کا روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ایسا ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے ہے نفل روزہ، لیکن فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اور یہ صغیرہ گناہ ہوتے، چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن میدان عرفات میں حاجی روزہ نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ حضور نے روزہ نہیں رکھا تھا۔ اب حضور مزدلفہ آئے تو ہم نے جو وقوف عرفات میں کیا تھا ویسا ہی وقوف ہمیں مزدلفہ میں کرنا ہے۔ اب مزدلفہ میں ہم نے ویسا وقوف کیا، اور یہ چھوٹا وقت ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کے سورج طلوع ہونے تک اتنا وقت ہے، اس میں ہمیں استنجا کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور اگر پہلے سے ہم فارغ ہو گئے ہوں تو اچھا ہے۔ اذان ہوگی، 2 رکعت سنت پڑھنا ہے، 2 رکعت فرض پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہم کو کھڑے ہو کر کے دعا کرنی ہے، یہی وقوف ہے۔ سورج طلوع ہونے سے کچھ پہلے ہمیں وہاں سے روانگی ڈال دینا ہے۔ دن کتنے گزر گئے بولو نا؟ 2 دن گزر گئے، ایک دن مینا میں گزرا، دوسرا دن عرفات میں گزرا، رات مزدلفہ میں گزری، اب یہ تیسرا دن آیا ہے، تیسرا دن، اور یہ بہت اہم دن ہے۔ ہمیں مزدلفہ سے روانگی ڈالنا ہے سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف۔ اس رات میں ہمیں میدان مزدلفہ سے کنکریاں بھی چننا ہے، کنکریاں بھی چننا ہے۔ پہلے ایسا تھا کہ کنکری ملتی نہیں تھی، اب حکومت جگہ جگہ پورے میدان مزدلفہ میں کنکری ڈال دیتی ہے، اس لیے کہ اتنے لوگ پہنچتے ہیں، سب کو کنکری ملنا چاہیے، نہیں تو کون پہاڑ پہ چڑھے گا، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہاں سے کنکری چن لیں، پورے حدود حرم میں سے کہیں سے بھی کنکری آپ چن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مزدلفہ سے کنکری نہیں چنی ہے تو آپ مینا سے بھی کنکری چن سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے دن، جب یہ تیسرا دن ہے حج کا تیسرا دن ہے، اور مینا میں ہمارا یہ دوسرا دن ہے، 8 تاریخ ہم نے مینا میں گزاری، پہلا دن تھا، اب 10 تاریخ کو ہم پھر مینا آئے، یہ حج کا تیسرا دن ہے اور مینا میں دوسرا دن ہے۔ اس دن ہمیں 4-5 کام کرنے۔ کتنے کام کرنے؟ 4 یا 5 کام کرنے۔ پہلے دن ہم پہنچے، سورج طلوع ہونے کے بعد ہمیں بڑے شیطان کی رمی کرنا ہے،
کون سے شیطان کی؟ جمرہ عقبہ کی، شیطان بزرگ کی، بڑے جمرے کی، بڑے جمرے کی۔ ہم جب مزدلفہ سے آئیں گے تو ہمارے ساتھ سامان تھا جو ہم جانے لگے تھے، تو ایک جوڑا احرام کا، ایک شطرنجی، ایک اوڑھنے والی چادر، ایک تکیا، ایک توال، جو بھی آدمی کی ضرورت کا سامان آدمی لے لیا تھا، لے کر کے نکلے تھے۔ اب جب واپس آئے تو پہلے یہ سامان اپنے خیمے پر جا کر رکھ دیں، پہلے اپنے خیمے پر جائیں، سامان رکھ دیں، پھر 7 کنکری ہم کو بڑے شیطان کو مارنی ہے، وہ 7 کنکری آپ لازمی طور پر لے لیں، 2-4 بڑھا کر لے لیں کہ کبھی اگر ایک آدھ گر گئی تو کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، کچھ 2-4 کنکری بڑھا کر کے لے لیں۔ ہم جب مینا سے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے چلیں گے تو پہلے چھوٹا شیطان ملے گا، اس کو کنکری پہلے دن نہیں مارنا ہے، مگر اس کو بول دینا کل آؤں گا، کل آؤں گا۔ دوسرا بیچ والا شیطان آئے گا، اس کو بھی کنکری نہیں مارنا ہے، مگر بول دینا ہے، اور پھر تیسرے پہ جا کر کے کنکری مارنا ہے، اور ہر کنکری کے موقع پر کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ کنکری ہاتھ میں پکڑیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان ورضا للرحمن، کہ میں اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے، میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، رغمن للشیطان ورضا للرحمن، اور مارنے کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ ابلیس نے حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور حضرت اسماعیل کی قربانی سے روکنا چاہا تھا، وہ جگہ جو ہے متعین ہے۔ کنکری آپ کی وہاں نیچے زمین پر پڑنا چاہیے۔ پہلے ایسا تھا کہ ایک ستون بنا ہوا تھا اور گول کنویں کی طرح منڈیر بنی تھی، کم حاجی ہوتے تھے کنکری مار لیتے تھے، لیکن جب حاجی بڑھنے لگے تو سب سے مشکل کام کنکری مارنا تھا۔ لاکھوں لوگ کنکری مارنے پہنچتے تھے اور اسی میں جو ہے بھگدڑ ہوتی تھی، اور سینکڑوں لوگ ہر سال دب کر کے کچل کر کے مرتے تھے۔ اب تو سعودی حکومت نے انجینئروں کے مشورے سے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اب نہ بھگدڑ ہوتی ہے اور نہ کسی کو کنکری مارنے میں دقت ہوتی ہے۔ پہلے بہت مشکل کام تھا، لیکن اب اللہ نے آسان کر دیا۔ تو پہلے دن بڑے جمرے کو جا کر کے کنکری مارنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 تاریخ کو مینا آنے کے بعد بڑے شیطان کی رمی اس طرح کی تھی کہ مینا آپ کی دائیں طرف تھا اور مکہ مکرمہ حرم شریف آپ کے بائیں طرف تھا، یعنی ایسے کھڑے ہوں گے، شیطان ایسا رہے گا، مینا ادھر رہے گا، مکہ ادھر رہے گا، اور ہم 7 کنکری ماریں گے۔ کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے یہاں پر، کنکری ماریں گے، واپس اپنے خیمے پر آ جائیں گے۔ ایک کام ہو گیا، یہ پہلا کام ہے۔ کنکری مارنے کے بعد دوسرا کام قربانی۔ آج بھی بہت مشکل ہے، آج بھی قربانی بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے تھوڑا سا آپ انتظام پہلے سے کر لیں یا معلومات پہلے سے لے لیں تو آپ کو آسانی رہے گی۔ مکے میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو وہ پہلے سے بکری بکرا خرید کے لا کے اپنے گھر رکھ لیتا ہے۔ آپ نے کنکری ماری،
اس کو فون کر دیا، اس نے قربانی کر دی، یا آپ ٹیکسی کر کے چلے گئے، آپ نے جا کر کے اپنے جانور کی قربانی کر لی، اور اگر ایسا انتظام نہیں ہو سکا تو آپ کو مارکیٹ جانا پڑے گا، یا پرائیویٹ سلاٹر جو بناتے ہیں اور بکرے کے بیوپاری ہوتے ہیں وہ جانور اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ایسے مقامات پر آپ کو جانا پڑے گا، بکرا خریدنا پڑے گا اور اس کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اب ظاہر بات ہے کنکری سب کو مارنا ہے تو اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے کر کے جائے۔ بیوی کے وکیل آپ نہیں بن سکتے الا یہ کہ آپ کی بیوی اتنی بوڑھی ہو یا بیمار ہو کہ وہ وہاں تک نہ جا سکے تو آپ وکیل بن سکتے ہیں، محبت میں وکیل نہیں بن سکتے، سمجھ رہے ہو؟ بیوی کی محبت میں وکیل نہیں بن سکتے، تھک جائے گے، بہت دور ہے، بہت گردی ہے، محبت میں وکیل نہیں بن سکتے، یہ محبت کا وقت نہیں ہے، اس کو بھی ساتھ میں لے کے جاؤ۔ اور میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر شوہر محبت جتائے، بیٹا محبت جتائے، بھائی محبت جتائے تو اس کو بولنا رہن دے، مورا حج ہے، میں ساتھ میں چلوں گی۔ اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، کنکری لگواؤ، پھر ان کو واپس خیمے پر بھیج دو، ایسا انتظام کرو کہ ایک اپنے گروپ رہے، پھر کچھ لوگ جو قربانی کے ذمہ دار ہیں وہ قربانی کے لیے چلے جائیں، باقی لوگ واپس اپنے خیمے پر آ جائیں۔ پہلا کام بڑے شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی۔ اب ہم لوگ احرام کی حالت میں ہیں اور یہ تیسرا دن ہے، جب ہماری قربانی ہو جائے گی اور ہم کو معتبر ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ قربانی ہو گئی تو پھر ہم لوگ اپنا سر منڈا لیں گے، عورتیں اپنے سر کے بال کاٹ لیں گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلا کام شیطان کو کنکری مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام سر منڈوانا۔ اب ہم نے جب سر منڈوا لیا یا عورتوں نے سر کے بال کاٹ لیے جیسا بتایا گیا تھا تو احرام سے فارغ ہو گئے، اب سب پابندی ختم ہو گئی، ایک پابندی باقی رہے گی، اور وہ پابندی یہ ہے کہ جب تک ہم طواف زیارت نہ کر لیں وہاں تک میاں بیوی اپنی خصوصی ملاقات نہیں کر سکتے۔ ہم بستری اور جماع ابھی بھی منع ہے، یہ پابندی باقی ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت سے پہلے ہم بستری کر لی تو شوہر کے اوپر بھی بڑا دم ہوگا، بیوی کے اوپر بھی بڑا دم ہوگا، اور بڑے دم کا مطلب یہ ہے کہ گائے، بچڑا، اونٹ ذبح کرنا پڑے گا، اور یہ بڑا دم ہے، جلدی دم نکلتا ہے۔ آپ کا 5,000 ریال لگے گا، کتنا لگے گا؟ دونوں کی کرنسی ایک ہی قربانی میں چلی جائے گی، دوسری قربانی کے لیے اپنے کو ادھار مانگنا پڑے گا۔ اس لیے مرد حضرات بھی یاد رکھیں، اور خاص طور پر خواتین اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ ایک پابندی باقی ہے۔ پچھلے سالوں میں نے مثال کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ آپ جب مینا سے طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں گے تو اپنی بلڈنگ پر مت جانا، اس لیے کہ شیطان اپنا کام چالو کر دیتا، اور اگر یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ یہ پابندی باقی ہے تو آدمی ہم بستری کر بیٹھتا ہے۔ تو میں یہ بولتا تھا کہ کمرے میں جانے کے بعد دروازہ بند کرنے سے پہلے سمجھ لینا باہر 2 اونٹ باندھے، وہ اپنے کو خریدنا پڑے گا اور اس کی دم میں اس کو ذبح کرنا پڑے گا، اور 10,000 ریال لگیں گے۔ 10,000 ریال کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 2.5 لاکھ روپیہ خرچہ کرنا پڑے گا۔
پہلا کام شیطان کو رمی، دوسرا کام قربانی، تیسرا کام سر مڈانا۔ سر مڈا لیے، اب نہا دھو کر کے آپ اپنے معمول کے جو کپڑے ہیں وہ پہن سکتے ہیں۔ سب پابندی ختم ہو گئی ہے، ایک پابندی باقی ہے، میاں بیوی کی خصوصی ملاقات، اور یہ اس وقت تک رہے گی جب تک آپ طواف زیارت نہیں کر لیں۔ اب آج اگر آپ کو وقت میں گنجائش مل جائے تو آپ طواف زیارت بھی کر لیں۔ پہلے دن گردی کم رہتی ہے، پہلے دن گردی کم رہتی ہے، دوسرے دن گردی بہت زیادہ رہتی ہے، لیکن عموماً طواف زیارت آدمی پہلے دن نہیں کر پاتا۔ کہنے کے لیے تو 4 کام ہیں، 3 کام ہیں، لیکن یہ 3 کام بھی کر بلوا لیتے، سب کو کرنا ہے نا، اور لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس لیے بڑی دقت آتی ہے۔ پہلے حج کا سفر بہت مشکل تھا، حج آسان تھا، اور اب سفر آسان ہو گیا ہے، ہجوم کی وجہ سے، کثرت ازدحام کی وجہ سے حج مشکل ہو گیا۔ اسی لیے دعا کروائی جاتی ہے کہ اللہ حج کو آسان کر دے اور قبول فرما دے۔ طواف زیارت، اس طواف کے بعد حج کی سعی بھی ہے صفا مروہ کی۔ ہم نے اگر احرام اتارا نہیں ہے، سر منڈوایا نہیں ہے، تو ہمارا احرام باقی رہے گا۔ جب احرام باقی رہے گا تو مرد حضرات جب حج کا طواف کرنے کے لیے، طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو ویسے ہی کریں گے جیسے عمرے کے طواف کے لیے بتایا تھا۔ حج میں یہ ہے کہ جب ہم نے شیطان کو کنکری مارنا یہ عمل ہم نے اختیار کیا اور مینا پہنچ گئے جمرات کے پاس، اب ہمارا تلبیہ بند ہوگا۔ ہم نے حج کا احرام باندھا تھا، وہاں سے تلبیہ شروع ہوا تھا، مینا میں دن بھر، عرفات میں دن بھر، مزدلفہ میں رات بھر، اور پھر 10 تاریخ کو جب تک ہم جمرہ عقبہ کی رمی نہیں کریں گے وہاں تک تلبیہ پڑھتے رہیں گے۔ اب اگر ہم نے سر منڈوا لیا ہے، ہماری قربانی ہو گئی، سر منڈوا لیا تو احرام نہیں رہے گا، اس لیے ہمیں اجتباء نہیں کرنا ہے، اجتباء نہیں کرنا ہے، بس ہمیں پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، پہلے 3 چکروں میں رمل، 4 چکروں میں رمل نہیں۔ جیسے ہم نے عمرے کا طواف کیا تھا ایسے ہی کریں گے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم نے عمرے کے طواف کے موقع پر کہا تھا کہ اللہ میں عمرے کے لیے تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر کی، اس میں نیت کریں گے کہ اللہ حج کے لیے تیرے گھر کے طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکر، اور اس کے بعد ویسے ہی 7 چکر پورا کریں گے۔ 7 چکر ہو گیا، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے، آ کر کے 9واں استلام کریں گے، صفا پر پہنچیں گے، نیت کریں گے کہ اللہ حج کے لیے میں صفا مروہ کی سعی کی نیت کرتا ہوں، دعا کریں گے، اور دعا کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہم صفا مروہ کی سعی کریں گے اسی طریقے سے جس طرح ہم نے عمرے کی سعی کی تھی۔ 2 رکعت نماز بعد مکمل ہونے کے بعد پڑھیں گے، ہمارا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ سمجھ میں آیا؟ آ گیا؟ یہ ہے حج، اور یہ ہر عمل انجام دیتے ہوئے ہمیں وہ سب کچھ یاد رکھنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کس کا عمل ہے، صفا مروہ کی سعی کس کا عمل ہے، مینا کا قیام کس کا عمل ہے، عرفات کی حاضری وقوف کس کا عمل ہے، مزدلفہ کا وقوف کس کا عمل ہے، قربانی شیطان کو کنکری مارنا کس کا عمل ہے، اور قربانی کس کا عمل ہے، بیت اللہ کا طواف، طواف زیارت صحیح۔ یہ جب تک ہم طواف زیارت نہیں کریں گے بیوی ہمارے لیے اور بیوی کے لیے شوہر حلال نہیں ہوگا، اسی لیے طواف زیارت کر ہی کے آنا، سمجھ لیے نا، ورنہ بیوی حلال نہیں رہے گی۔ حج میں احرام شرط ہے، مینا کا قیام سنت ہے،
عرفات کا وقوف فرض ہے، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے، جمرہ عقبہ کی رمی واجب ہے، قربانی واجب ہے، سر منانا واجب ہے، طواف زیارت فرض ہے، طواف زیارت میں طواف فرض ہے، صفا مروہ کی سعی واجب ہے. یہ ہے حج. کوئی بات پوچھنے والی ہے؟ کر سکتے ہیں. 3 چیزوں میں ترتیب ہے. پہلے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر سر منائیں گے. ان تینوں میں ترتیب ہے. اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ کنکری مار کر فوراً مکہ نکل جائیں طواف زیارت کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں. طواف زیارت ترتیب میں نہیں. طواف زیارت کے لیے 3 دن کا وقت ہے. ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ. لیکن 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کو طواف زیارت کر لینا ہے. ان 3 دنوں میں وقت کے اعتبار سے طواف زیارت کرنا واجب ہے. طواف زیارت خود فرض ہے لیکن ان 3 دنوں میں کرنا واجب ہے. اگر 12 تاریخ کی سورج ڈوبنے تک آپ نے طواف نہیں کیا آپ پر دم واجب ہو جائے گا. اور کچھ پوچھنا ہے؟ پہلے دن 3 تاریخ کو ہم نے جمرہ عقبہ کی رمی کی. جب 11 تاریخ ہوگی حج کا چوتھا دن تو زوال کے بعد ہمیں تینوں شیطانوں کو ترتیب سے کنکری مارنا ہے. پہلے چھوٹے شیطان کو 3 کنکری ماریں گے، پھر دعا کریں گے. پھر بیچ والے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر دعا کریں گے. اور تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے. آپ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ 2 شیطانوں کے بیچ میں دعا ہے. پہلے سے پہلے دعا نہیں ہے اور آخری کے بعد دعا نہیں. پہلے دوسرے کے درمیان دعا، دوسرے تیسرے کے درمیان دعا. اور یہی کام ہمیں 12 تاریخ یعنی حج کے 5ویں دن کرنا ہے. زوال کے بعد چھوٹے شیطان کو کنکری ماریں گے، دعا کریں گے. بیچ والے شیطان کو کنکری ماریں گے، دعا کریں گے. بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، پھر دعا نہیں. اور اگر ہم 13 تاریخ کو رک گئے تو زوال کے بعد تینوں شیطانوں کو اسی طرح کنکری ماریں گے. اور اگر ہمیں 12 تاریخ کو مینا چھوڑنا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے کنکری مار کر مینا چھوڑ کر ہم اپنی قیام گاہ مکہ مکرمہ آ جائیں. میری اہلیہ اور میری بہن دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. ماشاءاللہ. میری اہلیہ میرے ساتھ حج پر جا رہی ہے. آپ حکمت سے اس موضوع پر بات کریں. جب ہم حج پر جا رہے ہیں اور ہماری چاہت یہ اللہ ہمارا حج قبول کرے، حقوق العباد کلیئر کر کے جائیں. بات کر لینے سے ناک نہیں کٹے گی. اور اگر ہم نے یہ معاملہ نہیں نمٹایا تو ہمارا حج لفڑے میں پڑ جائے گا. قبولیت اور عدم قبولیت مشکل ہو جائے گی. اس لیے جو ہے جس کا بھی یہ مسئلہ ہو اسے چاہیے کہ سبھی لوگوں سے مل ملا کر کے حقوق العباد کے تئیں کلیئر کر لیں پھر جائیں. احرام باندھنے میں بیوی کی مدد لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. بیوی کی بھی مدد لے سکتے ہیں، اپنے ساتھی کی بھی مدد لے سکتے ہیں. مزدلفہ کی رات شب قدر سے افضل ہے. علماء نے اسی طرح لکھا ہے. اس لیے پوری رات سوتے نہ رہیں، کچھ عبادت بھی کر لیں. حدود مسجد حرم، مسجد حرم کی جو حدود ہے وہ تو آپ کو دکھ کر کے آئے گی کہ مسجد اور مسجد کے بعد صحن، یہ مسجد حرام کی حدود ہے. اور حرم کی حدود بہت لمبی چوڑی ہے. حج افراد میں قربانی کیوں نہیں ہے یہ تو اللہ اس کے رسول جانتے. حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. ہم تو حکم کے پابند ہیں، جیسا ہمیں بتایا گیا ویسا ہم کرتے.
اگر دوران طواف کسی ایک چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا بھول گئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ استلام کرنا سنت ہے، اگر استلام چھوٹ بھی گیا تو آپ کا طواف ہو جائے گا۔ جب دوسرے چکر پہ آؤ گے استلام کرو گے تو 2 مرتبہ چوم لینا، دل کو اطمینان ہو جائے گا، حالانکہ ضروری نہیں ہے ایسا، لیکن اپنے دل کو اطمینان ہو جائے 2 مرتبہ چوم لینا۔ حج کلاس میں آئی ہوئی بہت سی خواتین جماعت سے نماز پڑھ رہی ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہی ہیں اور منع کر رہے ہیں کہ جماعت سے نہ پڑھیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، جماعت سے نماز آپ خواتین پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جب مسجد حرام یا مسجد نبوی آپ جائیں گے تو وہاں بھی خواتین امام کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، وہاں بھی پڑھ سکتی ہیں، یہاں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ احرام کی حالت میں حاجت کے لیے جائیں تو کیا سر کو ڈھانک لیں یا کھلا ہی رکھیں؟ کھلا ہی رکھیں، ڈھانکیں گے تو صدقہ واجب ہو جائے گا۔ احرام کی حالت میں مسواک کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ سنت ہے، منع نہیں ہے۔ کچھ لوگ حجر اسود کا استقبال کرنا بتا رہے ہیں، استقبال کس طرح دیکھیے؟ استقبال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے ہم کوئی آدمی آتا ہے تو اس کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ اس کا چہرہ اپنی طرف ہوتا ہے، اپنا چہرہ اس کی طرف ہوتا ہے، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ داڑھی کی فضیلت اور تفصیل بتائیے۔ اس کا حج سے تعلق نہیں، اس کا تو ہماری دین سے تعلق ہے اور سب کو معلوم ہے۔ مسجد نبوی کے متعلق بھی کل مفصل بتائیے انشاءاللہ۔ کعبہ شریف کے پاس لوگ اس حالت احرام میں تصویریں کھنچواتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے؟ ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ احرام میں کھجلی کا ٹیوب لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ خوشبودار ہوگا تو نہیں لگا سکتے، بغیر خوشبو کا مرہم ہوگا تو آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ ماشاءاللہ ہوتے صحت مند، احرام کی حالت میں ان کی یہ ران آپس میں رگڑتی ہے، جس کی وجہ سے پورا وہاں پر لال ہو جاتا ہے اور چلنا مشکل ہو جاتا، تو وہ لوگ بھی مرہم لگا سکتے ہیں۔ بیٹنا ویٹ این لے کر کے جانا، بیٹنا ویٹ این وہاں بھی ملتا ہے، مگر یہیں سے لے جاؤ گے تو سستا ملے گا، یہاں سے لے کے جاؤ وہاں تھوڑا مہنگا بھی ملتا ہے اور ہم کو دکان پہ جانا بھی پڑے گا۔ حج بدل کی نیت کس طرح کریں؟ اپنے ہاتھ سے حلق کر سکتے ہیں یا کیا؟ حج بدل کے لیے آپ پہلے سمجھ لیں کہ حج بدل کہتے کس کو ہیں۔ اگر کسی شخص پر حج فرض تھا، وہ حج نہیں کر سکا، اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے حج کروا دینا، میرے ترکے میں سے میرے مال سے حج کروا دینا، پھر اس کی طرف سے جو آدمی حج کے لیے اس کے پیسے سے بھیجا جائے تو اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ اور اس میں مسائل ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ احرام باندھیں گے، نیت کریں گے کہ یہ احرام میں فلاں کی طرف سے باندھ رہا ہوں اور اس میں حج افراد کرنا چاہیے، حج افراد اس میں افضل ہے حج بدل میں، یہیں سے حج کا احرام باندھ کر کے جانا چاہیے۔ سارا پیسہ مرنے والے نے وصیت کی ہے، دیا ہے، اس کے پیسے سے حج ہوگا۔ ہم احرام باندھیں گے اس کی طرف سے، بیت اللہ کا طواف کریں گے اس کی طرف سے، سعی کریں گے اس کی طرف سے، مینا کا قیام اس کی طرف سے، وقوف عرفات، وقوف مزدلفہ اس کی طرف سے، کنکری اس کی طرف سے، اور حج افراد میں اس لیے قربانی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ حج بدل میں حج افراد کرنا چاہیے۔ حج تمتع کے تعلق سے کچھ لوگ گنجائش دیتے ہیں کہ تمتع کر سکتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ جو حج بدل کروا رہا ہے اس نے آپ کو اجازت دی ہو،
اس نے اجازت دی ہو، اور اجازت کے بعد حج بدل کی جو قربانی ہوگی وہ آپ کو اپنی طرف سے کرنی پڑے گی، اور اگر وہ پیسہ آپ کو دے دے تو اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، آپ قربانی کا پیسہ اس سے مانگ نہیں سکتے۔ اب ہم لوگ جو حج بدل سمجھتے ہیں کہ اماں ابا غریب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ نے اب اپنے کو حیثیت دے دی، ہم نے حج کر لیا، اب اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرنا چاہتے ہیں، یہ حج بدل نہیں ہے۔ لوگ اس کو حج بدل سمجھتے ہیں، لیکن یہ حج بدل نہیں ہے۔ یہ آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے نفل حج کر لو، ان پہ حج فرض نہیں تھا نا۔ حج بدل کے لیے 3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اس پر حج فرض ہو، دوسرا مرتے وقت اس نے وصیت کی ہو، تیسرا اس نے حج کے لیے مال چھوڑا ہو، تو حج بدل ہوگا۔ اب ماں باپ غریب تھے، ان پر حج فرض نہیں تھا، اور انہوں نے وصیت بھی نہیں کی کہ میری طرف سے حج کرنا، پیسہ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اس لیے یہ جو حج اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، مرحوم استاد کی طرف سے، مرحوم رشتہ داروں کی طرف سے ہم لوگ کرتے ہیں، یہ نفل حج ہوتا ہے، یہ حج بدل نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ نفل حج کرنے کے لیے جاؤ، پورا حج کر لو، حج ہو جائے اس کے بعد آپ صرف اپنے ماں باپ کو نہیں، آپ جن کو چاہو سب کو حج کا ثواب پہنچا سکتے ہو، اور سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، سب کو پورا پورا ملے گا۔ اللہ کی رحمت کو تنگ مت کرو، بڑی نیت کرو، پوری امت مسلمہ مرحومہ کے لیے اللہ سب کو حج کا ثواب دے گا۔ آپ کا کیا بگڑا؟ آپ کا فائدہ ہو گیا، آپ کو اتنا ثواب ملے گا آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ بڑی نیت کریں، اپنے ہاتھ سے حلق کر سکتے ہیں، اگر ہم نے عمرہ کیا، ثواب بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، اب صرف بال کاٹنا باقی ہے تو اپنے ہاتھ سے کاٹ سکتے ہیں۔ ہم نے حج کیا، مینا کا قیام، عرفات کا وقوف، مزدلفہ کا وقوف، پھر مینا آنے کے بعد رمی جمرات، قربانی ہو گئی، اب اپنے ہاتھ سے ہم لوگ بال کاٹ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔